زمانہ جاہلیت میں ایک دستور تھا کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو گائے کی دم کے ساتھ خشک گھاس باندھ لیتے تھے اور اس کو آگ لگا دیتے تھے۔ جب گائے کی دم جلنے لگتی تھی اور وہ چلانگے مارتے ہوئے پریشان ہو جاتی تو عرب کہتے تھے کہ اب بارش ضرور ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گائے پر رحم آتا ہے۔ یوں ان کے ہاں بھی گاؤ پرستی شروع ہو گئی تھی، جس طرح ہندوستان کے ہندوؤں کے ہاں گائے کا پوجا ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام البقرہ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کسی سورت کو بقرہ، نمل، عنکبوت نہ کہا جائے، لیکن احادیث میں صریحاً موجود ہے۔ اقرأ علیہ البقرہ بیت قرأت فیہ البقرہ لم یقربہ الشیطان۔ جس گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت ہو جائے وہاں شیطان قریب نہیں آئے گا۔ بعض لوگ گھروں کے اندر کچھ شر فساد اور اوہام محسوس کرتے ہیں جن اور سفلی کے۔ 7 دن تک سورج نکلنے کے بعد زور سے پہلے بلند آواز سے سورہ بقرہ پڑھی جائے، یا تو ہر کمرے میں پڑھنے والے بیٹھ جائے یا ایسا انتظام کرے کہ سب جگہ آواز آ جائے۔ تجربہ ہے اور حدیث کا مضمون ہے کہ وہ گھر در و دیوار ہر فرد سارے امور ان کے سحر، جادو اور دیگر اوہام سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت کے ایک شاعر نے اس پہ شعر کہا ہے، وہ جو عرب گائے کی دم کے ساتھ گھاس باندھ کے آگ لگاتے تھے اور جب گائے چلانگے مارتے تھی تو کہتے تھے اب بارش ضرور ہوگی۔ لا در رجال خواب سعیہم۔ الورل عطا ایک مضبوط شاعر ہے، مضبوط اعتقاد کا، وہ کمزور عقیدے کے مشرکوں کو ڈانٹتے ہیں۔ لا در رجال خواب سعیہم یستنفرون لدى الازمات بالعشر۔ شرم کرنا چاہیے ایسے مردوں کو جو کاک سالی کے زمانے میں خشک گھاس جلانے سے بارش مانگتے ہیں۔ اجائل انت بیقورا مسلعتا، کیا آپ گائے کو ذریعہ بناتے ہیں؟ ذریعۃ لک بین اللہ والمطر، کہ جب اس کو تکلیف پہنچ جائے گی تو بارش ہو جائے گی۔ یہ کمزور خیال ہے آپ